نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جسے میں آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ تو پوری دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو صرف مجھے کو عطا کی جائے۔ ارشاد ہوا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، حرام کاموں سے بچا رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رک جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا تو اس کے سیدھا جنت میں جانے میں کیا تردد ہے۔ لیکن اگر حرام کاموں سے بھی نہ رکے تب بھی اس کلمہ پاک کی یہ برکت تو بلا تردد ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ البتہ اگر خدا نخواستہ بدعمالیوں کی بدولت اسلام و ایمان ہی سے محروم ہو جائے تو اور بات ہے۔ فرمایا گیا، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے اور حق تعالی شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو۔ یہ حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے۔ اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بت خانہ میں ہمیشہ رہا ہو اور وہ موت کافروں کی فہرست میں آخر میں شمار کیا جائے۔ افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا ہو اور کافروں میں شمار ہو جائے۔ اور یہ بات گناہوں کی حسرت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا ہے، مگر دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معافی مانگ لوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور آخر میں موت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک قفل سا دل پر لگا ہوا ہے، یعنی ایک تالا لگا ہوا ہے۔ تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا اور دریافت فرمایا، اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر اس تمہارے بیٹے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم سفارش کرو گی؟ اس نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، ضرور کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے تو اس کا قصور معاف کر دے۔ انہوں نے سب معاف کر دیا، پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہے کہ غلط ملت نہ ہونے دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو واضح فرما دیں، غلط ملت کا کیا مطلب ہے؟
ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاء کرام کی کسی باتیں کرتے ہیں اور متکبر اور جابر لوگوں کے سے عمل کرتے ہیں. اگر کوئی اس کلمہ کو اس طرح کہے کہ یہ کام نہ کرتا ہو تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. واللہ اعلم. اللہ پاک عمل کی توفیق دے.